بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے زیر اہتمام ایک نئے انٹریکٹیو ڈائلاگ کی نشست کو لے کے میں حاضر ہوں۔ میرا نام محمد بشار الیاس ہے اور ہم اس سے قبل 2 مختلف انٹریکٹیو ڈائلاگس کی نشست رکھ چکے ہیں، جس میں ہم نے مختلف سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کو مدعو کیا تھا اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور کوشش کی تھی کہ نوجوانوں کے پرسپیکٹیو سے یا جو نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کے جو دماغ میں سوالات ابھرتے ہیں، ان کو کنوے کیا جائے جو دور حاضر کے عالم ہیں ان کے سامنے، یا جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے سامنے۔ تو اسی نشست کو لے کے آج ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور اس دفعہ جو ہم نے اس ڈائلاگ یا سیشن کا موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ایک بہت ہی کامن ایشو ہے، لیکن بہت ہی اوور لکڈ اور نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نتائج نہ صرف معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں، بلکہ اس کے نتائج انسان کی اپنی پرسنل زندگی پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اور بہت ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو اثر انداز کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جس موضوع کی، وہ ہے ریلیشن شپ یا میرج، یا ایک مرد یا عورت یا دور حاضر میں جو نوجوان لوگ ہیں جو اس ریلیشن شپ میں بڑھنا چاہتے ہیں یا انگیج ہونا چاہتے ہیں، جو کہ ایک نیچرل پروسیس بھی کہلاتا ہے، تو اس کو کیسے انگیج کیا جائے، اس میں کیسے انوالو ہوا جائے، اور کیسے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب یوسف غنی صاحب۔ یوسف انکل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا اگر میں مختصراً تعارف کراتا چلوں ناظرین کو، تو آپ ایک کاروباری اور سماجی شخصیت ہیں اور کافی علم سے لگاؤ رکھتے ہیں، مختلف عنوانات پہ، مختلف رجحانات پہ تحقیق بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کیا تجسس ہوا آپ کو کہ آپ نے اس خاص موضوع کا انتخاب کیا اور آپ نے یہ سمجھا کہ یار اس موضوع کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن بہت ہی اوور لکڈ اور نظر انداز کر دیا جانے والا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا بشار، یہ کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے کچھ برادری کے اندر، فیملیز میں اپنی کچھ میرٹل کانفلکٹس میں ایز اے ثالث یا آربیٹریٹر مقرر کیا، اور کہ بھئی ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کر ہو جائے، تنازع ہو گیا، کانفلکٹ ہو گیا۔ تو کافی کانفلکٹس کو ہم بیٹھے، بعض اوقات میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوتا تھا ایز اے آربیٹریٹر، بعض اوقات میں اکیلا ہی ہوتا تھا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا 1-2 سال۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جب ہم کسی کانفلکٹ میں بیٹھتے تھے تو وہاں پہ کانفلکٹ تو ہو چکا ہوتا تھا، شادی بھی ہو چکی ہوتی تھی، اور بعض اوقات بلکہ کافی دفعہ بچے بھی ہو چکے ہوتے تھے، اور کچھ وقت بھی زیادہ گزر چکا ہوتا تھا۔ تو ہم جب ان کو سمجھا کے بھیجتے تھے تو ضروری نہیں تھا کہ وہ دوبارہ پیچ اپ ان کا ہو جائے، بعض اوقات وہ بالکل ہی اپنی روش پہ قائم رہتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ لاس جو ہے وہ ان بچوں کا ہوتا ہے جو میاں اور بیوی کی غیر ذمہ دارانہ فیصلے سے، جو علیحدگی کا یا لڑائی جھگڑے کا، وہ پھر اپنے آنے والے ٹائم پر اس کو بھگتتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ آگے اپنی ویلیوز اپنی پاس کرتے رہتے ہیں جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ تو ایک فائر بریگیڈ کا ہے، کہ بھئی کہیں آگ لگی اور ہمیں بلایا گیا، ہم گئے، ہم نے وہاں پہ آگ کو بجھانے کی کوشش کی، کچھ سیلویج کی، وہاں پر کچھ چیزیں جو بچی تھیں ان کو بچایا، مگر ڈیمیج ہو چکا ہوتا تھا۔ تو اتفاق سے میرا پروفیشن جو ہے جس سے میں منسلک رہا کافی سال تک، تو وہ اس میں ایک شعبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم فائر پریونشن اور اس کی ٹیکنیکس پر لوگوں کو سرٹیفیکیشن کرتے تھے۔ صحیح۔ تو وہاں سے میرے ذہن میں بات آئی کہ بھئی آگ لگنے سے پہلے اگر اس کا انتظام کر لیا جائے کہ بھئی یہ آگ لگے ہی نہ، تو فائر پریونشن کا وہ جو کانسیپٹ تھا وہ میرے ذہن میں آیا، اور میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ بھئی میں یہ کام شروع کر دوں۔ پھر میں نے وہاں سے ریسرچ کرنا شروع کی، چیزیں دیکھیں اپنے ارد گرد فیملیز میں، چونکہ اس وقت تک میری ایج ایسی ہو چکی تھی 50 سال کی کہ بھئی لوگ مجھے اپنا بڑا کہہ کے اپنی فیصلوں میں بٹھاتے تھے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اب مجھے اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اور ایک فائر پریونشن کورس
اب وہ کورس کی ایک مثال میں اور بھی دے دوں کہ یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ایک ایئر کرافٹ کا سا ہے کہ میاں کیپٹن ہیں، بیوی کو وہ پائلٹ ہیں، اور پیچھے جو ہیں وہ آنے والی نسلیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں تو کسی بھی کیپٹن کو اس کا لائسنس ملتے ہی اس کو جہاز پہ نہیں بٹھایا دیا جاتا، بلکہ وہ کمپنی اس بات کو میک شور کرتی ہے کہ اسے ایک سیمولیشن میں گزارا جائے، اور کافی آورز تک، کافی گھنٹوں تک. کیوں کہ جب وہ سیمولیشن کرنے کے بعد ہینڈل کرے گا اس جہاز کی کیپٹنسی کو، تو وہ شخص جو ہے وہ پورے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی پوری جو ان کی گروتھ، ان کا جو ایک طرح سے رسپانسبلٹی ہے جی بالکل آنے والی اور نسل اگر ہے وہاں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ سب کو لے ڈوبے گا. تو بس صحیح. یہ ایک کانسیپٹ تھا. تو پروگرام تو اس وجہ سے میں نے کہا شروع کرنا چاہیے. پھر آخری وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ بھئی میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا علم چھوڑ کے جاؤں جو میرے بعد صدقہ جاریہ بن جائے. تو میرے مینٹورز ہیں، ان سے میں نے ڈسکس کیا کہ بھئی میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے. تو انہوں نے اس کی تائید کی، اپنی دعائیں بھی دی اور کہا کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں اور اس پہ کام شروع کریں. صحیح. میں نے یہ کیا اس کام کو شروع کرنے سے پہلے کہ میں نے اپنے اطراف، میرے سوسائٹی میں، میری برادری میں نے کافی لوگوں سے کچھ مہینے یہ پوچھا کہ بھئی کیا اس قسم کا کوئی کورس ان لوگوں کے لیے جو اگلے 3 سالوں میں اپنی شادی یا ازدواجی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو ہے. تو مجھے جتنی انفارمیشن ملی وہاں کوئی اس قسم کا آرگنائزڈ کورس نہیں تھا. کمیٹیز موجود تھیں جو کانفلکٹ میں لوگوں کو ہیلپ کرتی تھی. تو پھر الحمدللہ میں ایک سب سے بڑا جو موٹیویشن مجھے ہوا اس پروگرام کو انڈرٹیک کرنے میں وہ یہ تھا کہ جب میں کانفلکٹ میں بیٹھ کے میاں بیوی کے درمیان دیکھتا تھا چیزیں، تو جو ایشوز تھے جن پہ لڑائی ہو رہی ہوتی تھی وہ ایسے تھے کہ اگر 50-60% وہ ایشوز تھے جو اگر پہلے سے لڑکا اور لڑکی کو پتہ ہو ایک دوسرے کے بارے میں اور ان کی فیملیز کو پتہ ہو ایک دوسرے کی فیملیز کے بارے میں تو یہ نوبت آتی نہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ بس شادی کی جب بات آتی ہے تو خوشیاں جو ہیں وہ ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہیں اور ہم اس کے کوئی حقیقت کے پہلو دیکھتے نہیں ہیں، لہٰذا ان چیزوں کا کوئی ذکر ہوتا نہیں. اور پھر بعد میں فوراً ہی یہ چیزیں کانفلکٹ کے زون میں آتی ہیں اور اس کا پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جب میں نے دیکھا کہ بھئی یہ چیزیں پہلے سے کنٹرول ہو سکتی ہیں تو پھر میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کام کو انشاءاللہ کروں گا، اور بس یہ پروگرام میں نے پھر لکھنا شروع کر دیا. صحیح. یوسف انکل، آپ نے بڑے تفصیل سے وہ محرکات یا ایک جو کیوریوسٹی آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی اس مسئلے کو لے کے اس کے اوپر آپ نے نظر ڈالی. میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ نے کیونکہ اس موضوع کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر کام کیا، ایکسٹینسو ریسرچ کی، آپ نے ایک کانٹینٹ اس کے اوپر لکھا، تو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے اندر میں اس کی ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ خود بھی حاصل کر سکوں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک بھی پہنچا سکوں کہ کیا وہ اپروچ ہے جس کو آپ نے فائر پریونشن اپروچ کہا ہے کہ انسان اسے جو ہے وہ اپنا لے اور ان مسائل سے بچ سکے. لیکن یہاں پہ جو میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا وہ ایک تھیوریٹیکل نالج سے ہٹ کے ایک پریکٹیکل پرسپیکٹیو یا ایک ریالٹی کے پرسپیکٹیو سے جو ہے میں اس کے اوپر سوالات کرنا چاہوں گا. میں آپ کے سامنے خود ایک نوجوان ہوں اور میں بھی ابھی اس شادی کے مرحلے سے نہیں گزرا، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اس پروگرام کے اختتام کے اوپر آپ وہ انڈرسٹینڈنگ میرے اندر انکلکیٹ کر پائیں کہ میں کیسے آگے انتخاب کر سکوں، یا وہ لوگ جو آلریڈی کر چکے ہیں وہ کیسے اس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً پہلے اپنے اس تمام ریسرچ کے کانٹینٹس کو بیان کر دیں تاکہ فردر ہم آگے اپنی ایپیسوڈس کے اندر ایک ایک کر کے ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکیں. اور ایز اے ینگسٹر میرے ذہن میں جس طرح کے سوالات بیچ میں آئیں گے وہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا اور آپ سے رہنمائی لیتا رہوں گا. تو مختصراً اگر آپ اس اپنے پورے کانٹینٹ کو کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس پروگرام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اس میں مجھے ایک عجیب چیز میں نے مشاہدہ کیا، اور وہ میرا مشاہدہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں کر سکتا ہے، وہ ویریفائبل ہے.
میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ہمارے جو والدین ہیں، یعنی کوئی بھی سٹیجز پہ آپ لے لیں، ہمارے آج سے کوئی 20 سال 30 سال پہلے، آج بھی جو والدین ہیں، ان کی تمام تگ و دو، ان کی تمام انرجیز، وسائل، وہ ایک اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں اس کی ایک لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے کہ بھائی میرا بچہ یہ بنے، میرا بچہ یہ بنے، اور وہ اس لسٹ میں بچے کی استعداد دیکھ کر اس سے سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اپنی پوری زندگی جو ہے کمانے میں، وسائل جمع کرنے میں، اور اس کو وہ تعلیم دلا کر اس منصب پہ جہاں وہ کام کرنا چاہتا ہے اس میں وہ گزار دیتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے جو شوق ہوا وہ یہ ہوا کہ میں نے کئی پیرنٹس سے بات کی، خود اپنے اطراف بھی جائزہ لیا۔ کسی پیرنٹس کی خواہش میں یہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اچھا اسپاؤس بن جائے۔ یہ ایک بڑا فورسفل، جسے کہنا چاہیے، محرک تھا۔ اچھا، اب آپ کے سوال پر ہم اگر آ جائیں تو دیکھیے، خلاصہ پروگرام کا صرف یہی ہے کہ پہلے یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ بھائی کچھ کانسیپٹس ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ان کانسیپٹس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے ریلیشن شپ، میرج اور جو اسپاؤس سلیکشن ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ اکیلا اس دنیا میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جب اس نے پہلے شخص کو پیدا کیا تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ فوراً اس کی ایک ریلیشن شپ کریٹ کی ایک عورت سے۔ صحیح۔ تو آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے لائف کا کہ اگر اس کو صحیح طرح سے توجہ دے کر اس کو بیلنس میں نہیں رکھا گیا تو بڑی خرابی پیدا ہو جاتی۔ صحیح۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ بھائی میری ریلیشن شپ میرے اسپاؤس سے یا میرے بھائی سے یا جس سے بھی، جہاں سے بھی ریلیشن شپ ہو، اس میں کتنا ہاتھ ہے کہ جی میرے ایکٹ سے یا میرے عمل سے وہ چیز بہتر ہو سکتی ہے یا وہ خراب نہ ہو۔ تو میں نے کافی لوگوں کا کئی سال تک مشاہدہ کیا کہ انسان کی جو فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی غلطی کہیں اور ڈھونڈتا ہے، اور وہ اپنی غلطی کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے آمادہ جلدی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو یہ میرج ڈسپیوٹس بھی جو میں نے چیزیں دیکھی وہ یہی ہے کہ جیسے ہی کوئی پرابلم کریٹ ہو اور ان کو بتایا جائے کہ بھئی دیکھیے آپ کی طرف سے یہ پرابلم ہو رہا ہے، تو وہ بجائے اس پرابلم کو سننے کے، سمجھنے کے اور غور کرنے کے، وہ فوری طور پر جو دوسرا اسپاؤس ہوتا ہے اس کے اوپر وہ تمام چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، رائٹلی اور رانگلی، اس کی بحث اب نہیں ہے کیونکہ وہ تو سچویشنل انالیسس ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو مجھے یہ بات بڑی محسوس ہوئی کہ بھائی سب سے پہلے تو ہمارے جو نوجوان ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کو پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح تخلیق کیا ہے، کن کمزوریوں کے ساتھ، کن جبلتوں کے ساتھ، اور کس طرح کے بیہیویئر کرنے کی ٹینڈنسیز۔ تو یہ پہلا پروگرام کا جو سیکشن ہے اس میں انسان کی جو نیچر ہے اس کو میں ینگسٹرز کو سمجھاتا ہوں۔ یعنی انسان کے اندر جو کچھ انہیرنٹ ٹریٹس پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں تو انسان کے اندر، جیسے آپ نے بیان کیا کہ پیئرز میں رہنے کی ایک فطرت اللہ تعالیٰ نے یا کریٹر نے رکھی ہے انسان کے اندر، تو وہیں پہ آن کنٹری انسان کی فطرت کے اندر ایک ایگو کا بھی بہت بڑا عنصر ہے، جس میں وہ اپنی خامیوں پہ نظر نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کی خامیوں کو زیادہ اس کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے۔ تو یہ دونوں فطرتی ایسپیکٹس انسان کے اندر موجود ہیں، اور کبھی کبھی انسان اسی ڈائلیما کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ قاصر ہو جاتا ہے۔ تو انسانی فطرت کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، تو اس کو آپ نے سب سے پہلے رکھا ہے اپنے اس کانٹینٹ کے، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے اسے۔ جی، اس کے بغیر اس لیے حل نہیں ہو سکتا کہ دیکھیے، اگر میں اپنی مثال دوں کہ میں غصہ بہت کرتا ہوں مثال کے طور پر، اور غصے میں ظاہر ہے کہ جب انسان آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اگر وہ حد سے بڑھ جائے، اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہوں گا، کیونکہ غصہ آ کر لوگوں کو اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جو ہے نا، یہ کوئی آٹومیٹک عمل نہیں ہے کہ یہ ہو ہی جائے گا، بلکہ اس کے محرکات میں خود پیدا کرتا ہوں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ ضروری ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ نے یا نیچر نے مجھے غصہ دیا ہے تو اس کی کیا شکل ہے، وہ اس کی حکمت کیا ہے، اور وہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں اس کی بڑی آسان سی مثال دے دیتا ہوں کہ ہمیں بچے کو، کسی کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی فلو ہے،
تو ہم اس کی پریونشن بتانے سے پہلے اس فلو کے بارے میں اس عام آدمی کو اچھی خاصی معلومات دیتے ہیں کہ بھئی ایک جرثومہ ہوتا ہے جو اس طریقے سے آ جاتا ہے اور اس کی موڈ آف کیریئر یہ ہوتے ہیں. تو جب وہ اس کو سمجھ لیتا ہے تو یہ فطری بات ہے کہ وہ شعور میں یہ بات باور کرا لیتا ہے کہ بھئی اس سے بچنا تو میرے ہاتھ میں ہے. پھر جب آپ اس کو پریونشن بتاتے ہیں تو یہ بڑا ایزی عمل ہو جاتا ہے. کمپریہینڈ کرنے میں اس کو انسان کو آسانی ہو جاتی ہے جب اس کو نالج ہو. بالکل، کہ مجھے کیا، میرے اندر کیا خصلت ہے اور میری وہ خصلت جب وہ حد سے باہر نکلتی ہے تو مجھے اور دوسروں کو کس طرح نقصان ہوتا ہے. صحیح. دیکھیے جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے تو پھر وہ ایسپیکٹ جو ہمارے اندر کنٹرول میں ہے وہ سبڈیوڈ نہیں ہو سکے گا، وہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ بھئی ایک میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، چونکہ ہمارا ٹاپک اس وقت میرج ریلیشن شپ ہے. جی. تو ایک میاں اور بیوی میں جب جھگڑا ہو گیا یا وہ کانفلکٹ میں آ گئے تو بیٹھ کے ہمیں ایز اے باشعور انسان یہ تو طے کرنا ہوگا نا کہ بھئی یہ جو اس کا کاز تھا یہ کتنا اس خاتون کے ہاتھ میں تھا کہ جو اس نے کریٹ کر دیا، اور کتنا اس خاتون یا مرد کے بیونڈ کنٹرول تھا جو کریٹ ہو گیا. تو دیکھیے اگر آپ اس شخص کو اگر وہ آمادہ ہے اپنے آپ کو اس پرابلم سے نکالنے کے لیے، تو اگر اسے آپ یہ بتائیں کہ دیکھو بھئی یہ جو چیزیں اس پرابلم میں افیکٹ ہوئے ہیں تو ان کا کاز تو تمہارے ہاتھ میں تھا، اور چونکہ تم نے جانتے بوجھتے یا نادانستہ طور پر تم نے یہ کاز ٹریگر کر دیا تو یہ خرابی پیدا ہو گئی. تو جب یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ ینگسٹرز کو سمجھایا جائے، کیونکہ آج کل کے ینگسٹرز کے پاس جو انفارمیشن، جو ایجوکیشن ہے، اس سے ایک بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ان کو کرٹیکل تھنکنگ بہت اچھی ان کی ہو گئی ہے. وہ ہر بات کو سوچ کر، سمجھ کر اور پونڈر کر کر اپنا راستہ نکالتے ہیں. تو دیکھیے ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے. تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو ان کو میجورٹی آف دا ٹائم وہ ان کی طرف سے التفات ہوتا ہے، یعنی ان کی توجہ ہوتی ہے کہ بھئی ہاں اس میں 50% تو میرے ہاتھ میں ہیں چیزیں، تو اف آئی ایم سنسیئر لیٹس ڈو دس. اور باقی 50% جو دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ آپ کے بیونڈ کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر وہ اب دوسرے آدمی کو بھی پھر اسی زاویے سے سمجھانا ہوتا ہے. جی یوسف انکل، آپ نے میں نے آپ سے جو سوال اٹھایا تھا بیسیکلی کہ آپ کی یہ جو ریسرچ ٹاپک کی کانٹینٹ ہے پورا، اس کی کیا کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلی آپ نے بیان کی انسانی فطرت. اس کے اوپر ہم اپنی آگے آنے والی ایپیسوڈس کے اندر مزید ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے کہ کیا وہ انسانی فطرت کے عنصر ہیں جن پہ اگر کام کیا جائے، جن کو بہتر کیا جائے تو ہم اس ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آج ہمارے پروگرام کا یہ ایپیسوڈ کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. آج ایک بنیادی انٹروڈکشن میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہماری جو اس ڈسکشن کا موضوع رہے گا اگلی کچھ نشستوں کے اندر، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ تمام مخلوقات ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیئرس کی فارم میں اس دنیا میں کو ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ جانور خواہ آپ دیکھ لیں، وہ چرند پرند آپ دیکھ لیں، تو انسان کی بھی کچھ سائیکولوجیکل یا بایولوجیکل نیڈز یا اس کو کریٹر نے اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ وہ پیئرز میں یا ریلیشن شپ میں رہ کے زندگی گزارتا ہے. اور یہ اتنا بڑا اسپیکٹ ہے اور اتنا بڑا میدان جنگ ہے جہاں پہ ہم آج کل کے نوجوانوں کو بغیر تیاری کے بھیج دیتے ہیں اور اکثر بیچارے شہید ہو جاتے ہیں پھر. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم فردر اس کے اوپر بات کریں گے. بہت شکریہ.